اکثر زندگی میں آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ تمہیں ہر راستہ خود پر بند دکھائی دیتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر انہی وسوسوں کے سیاہ بادل تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگے تو سنو، یہ عالم محدود ہے اور تمہارا اللہ لامحدود۔ وہ مہربان رب تمہارے درد اور تمہاری تکلیفوں کی ساری حدوں سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا اور آخرت میں ان کے عمل کا نہایت بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یاد رکھو، زندگی عروج و زوال کا نام ہے۔ کبھی تم بہار سے لطف اندوز ہوتے ہو تو کبھی خزاں کی یاسیت تمہیں اداس کر دیتی ہے، کبھی حاصل کی خوشی تو کبھی لا حاصل کا درد تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ جان رکھو، اللہ کی مشیتوں کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ تمہاری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم بات بات پر حیران اور پریشان ہو جاتے ہو۔ جو چیزیں بظاہر تمہیں غصب نظر آ رہی ہوں وہ اکثر کسی نتیجہ خیر کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ والد کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک لگنے نہ دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور اکثر تم ادراک نہ ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہو اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اسباب از خود بنانے لگتے ہو جو تمہیں مزید الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں تم اپنے ہاتھوں کی گئی تدبیروں اور اپنی من پسند چیزوں کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو اور اس بھروسے میں حقیقت کو ہی بھول جاتے ہو کہ اصل بھروسے کے لائق تو تمہارا رب ہے۔ جب تم اپنوں ہی کے ہاتھوں درد میں مبتلا ہوتے ہو، کبھی کسی کے چھوڑ جانے پر روتے ہو تو کبھی کسی چیز کے چھن جانے کا غم تمہیں توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اپنی اس نادانی میں تم یہ جان نہیں پاتے کہ جن چیزوں کی ضد تم نے لگائی ہے وہ صرف اور صرف خواب اور سراب تھیں۔ جانتے ہو، اگر تمہارا کوئی بس چل سکتا تو وہ اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے ممکن ہے۔ اگر زندگی میں کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہو یا لوگوں اور عزیزوں کی چالوں کا کوئی خوف لاحق ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کی بنائی گئی اسکیم اور خدائی چال سب پر بھاری ہے۔ تم اپنی آزمائش میں خود کو کمزور اور مضطرب ہرگز نہ کرو، اور جانتے ہو اطمینان بھی اندر سے آتا ہے اور خوشی کی کومل بھی اندر سے پھوٹتی ہے۔ خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوتی ہے۔ تم اپنے اندر کو ایکسپلور کرو، کیونکہ باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ اور اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوگی تو جان لو کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ نے اتنے بڑے بڑے صلے لکھ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے نا تو تم کبھی بھی شکوہ لب پر نہ لاؤ۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہارا برا نہیں چاہتا، وہ تو تمہارا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب چاروں طرف سے تمہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہو۔ تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے، اور اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ اور تم کتنے ہی گناہ گار اور نافرمان کیوں نہ ہو، تم جب اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جان رکھو کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ یہ صرف تمہارے رب کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو منافقوں سے پاک رکھتا ہے، اور کسی کے چھوڑ جانے یا چھن جانے یا کوئی بھی محرومی کہ تمہاری کہانی کا اختتام نہیں
بلکہ تمہاری کہانی میں ان کے کرداروں کا اختتام ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں ذی شعور اور ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، اور تم کوئی کھلونا نہیں ہو کہ جس کا جی چاہے تم سے کھیلے اور جس کا جی چاہے تمہیں توڑ دے۔ سنو، اگر تمہاری آزمائش حد سے بڑھ گئی ہے تو قرآن میں ایک جگہ اللہ خود فرماتا ہے، انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو یا زندگی سے کسی نعمت سے محروم ہو جانے کی، یا کسی بھی چیز کی تبدیلی اس کی معیشت کی بنا پر ہوتی ہے، جان رکھو اس معیشت میں اس کی کچھ دوسری مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو رزق دینے کے معنی لازماً یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغصوب ہوتا ہے، مگر اسے وہ بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر یہی دولت اللہ کا عذاب لے آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہو یا وہ کسی مشکل میں پھنسا ہو تو لازماً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا اسے کوئی سزا دے رہا ہے، بارہا یہی تنگی اس کے لیے خدا کی رحمت بنی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تم ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہو جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ مگر مسئلہ تب آتا ہے جب تم چیزوں کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہو۔ یاد رکھو تمہارا رب بہت رحیم ہے، اور اس کی شان رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اسے بھول کر اپنی بیجا ضدوں اور بے مقصد خواہشوں کے پیچھے خود کو خوب ہلکان کرتے ہو، وہ تب بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ تمہارے رب کی محبت کا انداز تو اتنا نرالا ہے کہ جب تم اسے کسی تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ تمہیں ان دکھوں اور غموں سے آزاد کر کے اپنی گڈ لسٹ میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر رب کی محبت کی لہریں سرگوشیاں کرتی ہوئی تمہاری زخمی روح کا مرہم بن جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ حد سے زیادہ آزمائے جا رہے ہو تو جان لو کہ کھونے سے حاصل تک جسے تم آزمائش سمجھ رہے ہو وہ دراصل رب تک جانے کا وہ واحد اور مستند راستہ ہے، کیونکہ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ اور پھر تمہارا اللہ پر یقین اور تمہارا صبر تمہاری ہار کو جیت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنی ٹوٹی ہمتوں کو پھر سے باندھ لیتے ہو تو اللہ کی رحمتیں تم پر سایہ فگن ہو کر تمہارے درد بھرے لمحوں کا اجر دگنی رفتار سے تم تک لاتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان رب تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہاری ایک ایک تکلیف کو دور کر کے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ ان قریب وہ تمہیں ایسی خوبصورت منزلیں عطا کرے گا کہ خوشیوں کے اجالے تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیں گے، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا بکھرا وجود انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ شاد و آباد رکھے، آمین۔